بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، 11 بج چکے ہیں۔ آپ حضرات بھی صبح سے بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے، اور میں نے بھی آپ کے قریب راج پور میں ٹائم دے رکھا ہے۔ وہاں جمعہ کی اذان 12:30 بجے ہے، تو وہاں جانے کا تقاضا بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے پروگرام بہت ہی صاف ستھری زبان میں ہم سب کے سامنے کیے ہیں، تو تاریخ کا کافی مواد اور کافی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی سرپنچ صاحب نے ہمارے سامنے اس آیت شریفہ کا ایک طرح سے ترجمہ کر کے دکھلا دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو احساس خود حالت بدلنے کا۔ انہوں نے ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے پر متوجہ کیا، اور ان کے بعد پھر ہمارے اس ادارے کے محتمم منشی مہدی حسن صاحب نے تعلیم پر توجہ دلائی، اور یقیناً بچوں کو تعلیم دلانا یہی ان کے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ تعلیم ہی انسان کی زندگی ہے۔ ماشاءاللہ منشی مہدی حسن صاحب کو اللہ رب العزت نے بہت لائق اور محنتی اساتذہ عطا فرمائے ہیں، اور ادارے کو منشی مہدی حسن جیسا مخلص ناظم اللہ نے دیا ہے کہ مدرسہ خوب ترقی پر ہے۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے سامنے اپنے مکالمے، تقریریں اور ترانے وغیرہ پیش کر کے گئے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کے اوپر کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ ان کو سمجھایا بھی گیا، پھر مضمون کو رٹوایا بھی گیا، پھر پبلک کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بتلایا گیا، اور اس طرح تیار کر کے پھر آپ کے سامنے لایا گیا۔ تو کتنی محنت ان بچوں پر ان کے اساتذہ نے کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ان اساتذہ کرام کو ان کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور بچوں کو کامیاب فرمائے۔ قوم کے لیے اللہ رب العزت ان کو دین کے محافظ بنائے۔ جیسے صبح سے اب تک یہ لفظ یوم جمہوریہ ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا دن ہے۔ جمہوریہ کا مطلب ہے کہ اس ملک میں بسنے والے ہندو مسلمان سب کو آزادی حاصل ہے، اور سب اپنے اپنے مذہب میں اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ ملک کا قانون بنایا گیا جو یوم جمہوریہ کہلایا، جو سن 1950 میں نافذ کیا گیا۔ یقیناً اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلمان دونوں کا ہاتھ ہے، دونوں کا حق ہے، لیکن یوں ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ آزاد کرانے میں دونوں برابر ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کو مٹانا بھی چاہیں تو مٹ نہیں سکتی، کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں ہندوستانی مسلمانوں کی ہندوستان کے دیگر باشندوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے ہندوستان کے آخری بادشاہ
ظفر ان کا نام لینا چاہیے کہ ان کے دو بیٹے مرزا ناصر مرزا ابو بکر اور ایک پوتے مرزا ناصر مرزا مغل اور پوتے مرزا ابو بکر، تینوں کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر انہیں رنگون کی قید میں ہمیشہ کے لیے جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے وہاں جلا وطن کی زندگی گزارتے ہوئے بھی ہندوستان ہی میں مرنے اور دفن ہونے کو ترجیح دی۔ ان کی ایک لمبی نظم ہے، اس کا ایک شعر ہے، ایسا ہے بد نصیب ظفر کوئے یار میں، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی دفن کے لیے۔ ہندوستان میں 1857 کی جنگ میں بہت خون و خرابہ ہونے کے بعد ہندوستان کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر ولیم یوور سے برطانیہ سے رپورٹ طلب کی گئی کہ ہندوستان میں ہماری آزادی، ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر ولیم نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ ہندوستان کے باشندے خاص طور پر مسلمان بہت زیادہ بیدار ہیں اور 1857 کی جنگ آزادی ایک طرح سے مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، تو ہماری حکومت جب مضبوط ہوگی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، قرآن شریف کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستانی علماء کو ختم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر ولیم یوور نے یہ رپورٹ بھیجی تو اس پر برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا۔ مسٹر ٹامسن نے ایک کتاب لکھی ہے دا اول سائڈ آف دا ماڈرن، تصویر کا دوسرا رخ، جس کا ترجمہ کیا مولانا حسام الدین صاحب امرتسری نے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں بڑے المناک، رنجیدہ اور خطرناک گزرے ہیں۔ سن 1963 سے لے کر اور سن 67 تک ان 3 سال کے اندر انگریزوں نے 57,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور 3 لاکھ کلام پاک کے نسخے آگ کے اندر جلائے اور جگہ جگہ ہر درخت پر، دہلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر پھانسی کا پھندا لٹکایا کہ ایک مسلمان کو جس کی پہچان داڑھی اور لمبے کرتے سے ہوتی تھی، ہاتھی پر بٹھاتے پھانسی کا پھندا اس کے گلے کے اندر ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے۔ تو اس طریقے سے یہ منظر ہندوستان کے گلی کوچوں کے اندر عوام نے دیکھا اور انگریز کا تصور ایک بھیڑیے کی طرح سے ہوتا تھا۔ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے خیمے کے اندر مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا کہ 40 انسانوں کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے 40 علماء کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا یہ آگ میں پکنے والے یہ علماء ہیں، تمہیں بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے کوئی ایک یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ تو مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، پہلے 40 کو بھی پکا دیا گیا اور بعد کے 40 کو بھی آگ میں بھون دیا گیا، ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اپنی جان بچانے کے ڈر سے انگریزوں کے حق میں کوئی بات کہتی ہو۔ یہ ہے مسلمانوں کی قربانی۔ کیا احمد اللہ شاہ مدراسی کی تاریخ نہیں ہے کہ جب ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر انگریز افسر کے سامنے پیش کیا گیا، وہ گورا اٹھ کر کہنے لگا کہ مولانا آپ میرے استاد ہیں، میں نے مدراس میں آپ نے سے عربی کی خدا کتاب پڑھی ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ مگر مولانا عبداللہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ او میرے پیارے شاگرد انگریز، میں بلال کا وارث ہوں، تم میری جان لے سکتے ہو، میرا ایمان تم نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے